آج جمعۃ المبارک کے دن غیب سے رزق لینے کا عمل یہ امام علی اور شیخ بونی کا عمل ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مبین والے عمل کے ذریعے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے پڑھا ہو اور اس کو غیب سے رزق نہ ملا ہو، غیب سے دولت نہ ملی ہو۔ جیسے ہی کوئی بندہ یہ مبین والا عمل پڑھتا ہے، اس کے فوراً بعد اس کو غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ غیبی رزق پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کا یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے اور اس کو غیب سے رزق بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے اور فطرتی طور پر انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ اور اسی لیے میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے کے بعد ہر شخص یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی غیب سے رزق آتا ہے اور غیب سے دولت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، رب کائنات اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوستو، یہ مبین والا عمل ویسے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر بڑا مشہور ہے، اور عاملین بڑے بڑے عامل جو ہیں اکثر یہ عمل خود بھی کرتے ہیں، شاگردوں کو بھی کراتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان کے قریبی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ عمل بتاتے ہیں۔ اور میں نے سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس عمل کو آپ دوست احباب تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ آج کل حالات بہت عجیب و غریب ہیں، ہر دوسرے سے تیسرا شخص پریشان نظر آتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خزانوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے کہ بندے کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اخراجات جتنے بھی ہوں کبھی رزق میں کمی نہیں آتی، آپ کے گھر میں پڑے پڑے پیسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس قدر اس عمل کے اندر تاثیر اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، مشکلات، تکلیفیں، آفات و بلیات سے نجات یہ عمل کا خاص حصہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات، تکلیفیں، آفات و بلیات اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اور اہم مقاصد جو انسان کے بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں اور جس کا دور دور سے بھی انسان کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کبھی میرے خواب پورے ہوں گے یا نہ ہوں، اس عمل کے بعد آپ کا ہر خواب، ہر خوشی، ہر مقصد پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ ضرور سمجھیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس وظیفے کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو پس پشت ڈال دیں، چھوڑ دیں، تو پھر وظیفے کے اندر سے وہ تاثیر نہیں ملتی۔ دیکھیں، ایک تالا ہوتا ہے، اس کو چابی لگائیں تو اس کے دندے ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی اور چابی لگائیں تو تالا نہیں کھلتا، حالانکہ ہے وہ بھی چابی، لیکن جس کے دندے برابر ہوں گے وہی جو چابی اس کی ہوگی اسی سے تالا کھلے گا۔ اگر ایک دندہ بھی ٹوٹ جائے، کم ہو جائے، تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح وظیفے کے اگر شرائط و ضوابط کو نہیں دیکھا جائے گا، تمام چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، تو اس سے تاثیر وہ نہیں ملے گی جو در حقیقت ملنے والی ہے، جو غیب سے آپ کے لیے رب کائنات خزانہ غیب سے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے، اس طرح پھر آپ کے لیے وہ تاثیر نہیں ملے گی۔ تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ سورۃ یاسین شریف کے اندر لفظ مبین آتا ہے، کتنی جگہوں پر آتا ہے؟ یہ 7 مقامات ہیں سورۃ یاسین شریف کے اندر، اور یہ 23ویں، 22ویں اور 23ویں سپارے کے اندر ہے۔ آخری جو صفحہ ہوتا ہے 22 سپارے کا، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور 23 سپارے کے اندر یہ ختم ہوتی ہے۔ بالکل چھوٹی سی 4-5 رکوع پر یہ مشتمل صورت ہے، اور آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس کے لفظ مبین کو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ کن فیکون رب کائنات آپ کے لیے فرمائے گا۔ جس چیز کا تصور کریں گے، جتنے مال و دولت کا تصور کریں گے، جتنا رزق مانگنا چاہیں گے، رب کائنات اس سے بھی کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس آپ سمجھیے گا کہ یہ عمل کی ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ترتیب کیسے پڑھنی ہے۔ بس آپ نے اس کے اندر لفظ مبین پر ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا، یا رزاق، رزق دینے والا۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے رب کائنات مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ اس کو جس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی
چیز سے نواز دیتا ہے۔ دیکھیے یا ودودو لوگ پڑھتے ہیں محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، یا جس بندے کے لیے پڑھا جائے کہ اس کے دل کی نفرت کو مٹانا ہے تو آپ اس کا تصور کر کے یا ودودو پڑھیں۔ اب یا ودودو اسم تو اللہ کا ہے، نام تو اللہ کا ہے، لیکن جس کے تصور سے پڑھیں گے رب کائنات اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح یا رزاقو نام اللہ کا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے نام کو اس کے اس صفت سے پکاریں گے کہ اے رزق دینے والے، اے رازق، اے رزق عطا فرمانے والے، تو رب کائنات آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ الغرض جس نام سے رب کو یاد کیا جائے، جس نام کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ وہی تاثیر، وہی چیزیں اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو اس کی یہ خاص ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں، اور یہ غیب سے رزق لینے کا طریقہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم معاشرے کے اندر بڑی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم بڑے بڑے مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد ہر طرح کی تکلیفوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس اس عمل کو پلے باندھ لیں، اپنی نسلوں کو بھی اپنے بات دے کر جانا، اپنے دوست احباب تک بھی یہ عمل پہنچائیں، جس سے آپ کو محبت ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں ان تمام دوست احباب تک اس عمل کو ضرور پہنچائیں تاکہ ہر شخص آج مشکل سے نجات حاصل کر سکے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے کرنا کچھ اس طرح، یا رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری دعاؤں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، ساتھ مقصد لکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ ہمارے بزرگ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیروں کو بدل دیتا ہے، اس لیے ہم بڑے بڑے دور جاتے ہیں، بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے پیروں سے دعا کرواتے ہیں، اپنے استادوں کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی جلدی سنتا ہے۔ ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہم اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس لیے ہماری زبانیں ناپاک ہیں۔ تو جن لوگوں کی زبانیں پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو ضرور دعاؤں کا حصہ بنا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو دوستو آپ نے سب سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو عشاء کے بعد یا عصر کی نماز سے مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنی جائے نماز بچھا لیں اور قبلہ کی جانب منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف، اور یہ عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ عمل آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں پر اس عمل کے درمیان جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا تو اس کے درمیان کوئی بھی شخص آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو نہ کرے، نہ آپ کسی سے گفتگو کریں، اور کوشش کریں عمل کے درمیان جو ہے اپنے موبائل فون کو بند رکھیں، اور اس لیے کہ انسان کی توجہ بار بار اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو پھر اس سے بھی آپ کے عمل میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پراپر اسی طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات کی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، کیسے خزانہ غیب سے آپ کے لیے مال آنا شروع ہوتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے جو طریقہ بتا دیا اس کو آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن کثرت کیا کریں، زیادہ پڑھا کریں درود پاک، اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے ہلکی سی خوشبو بھی لگا لیں اگر وجود کو، تو یہ سب سے اچھا ہوگا، لیکن ایسا پرفیوم استعمال نہ کریں جس میں کوہل استعمال کیا گیا ہے، ود آؤٹ الکوہل جو ہے وہ آپ استعمال کریں، یا عطر آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ عطر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے عمل میں مزید تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اور دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یاسین والقرآن الحکیم اس کے جب پہلے مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے اس مقام پر 101 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، پھر یہ پڑھ کر آگے اس سے آگے سورۃ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ پھر جب دوسرے مبین پر پہنچیں تو پھر آپ نے لفظ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آگے شروع کرنا ہے، اور پھر تیسرے مبین پر، چوتھے مبین پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اسی طرح ساتوں مبینوں پر آپ نے لفظ یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن اس عمل کو جاری رکھیں، آج سے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک
اور آپ دیکھنا کہ رب کائنات کیسے کیسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے، کیسا کیسا رزق آپ کو مہیا ہوتا ہے، کہاں کہاں سے مال و دولت ملتا ہے، یہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔